السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں محترم ہادی صاحب کا، جو کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک شیعہ عالم ہیں اور ان کا وابستگی یا وہ عراق کے باشندے ہیں. تو ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیعوں کے بنیادی عقائد ہیں کیا دراصل، اور ان سے یہ بھی اپیل کریں گے کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں سادگی کے ساتھ ہی سمجھائیں تاکہ ہم جیسے کم علم لوگوں کی سمجھ میں یا سادے سے جیون گزارنے والوں کی نظر میں یہ باتیں آ جائیں کہ دراصل شیعہ ہوتا کیا ہے اور شیعوں کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے. رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا ایسا کہ ان لوگوں کا نام شیعہ ہو گیا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو شروعات پلیز شارٹلی بتا دیں تاکہ ہم اپنے سوالات کر سکیں. ویلکم ہادی صاحب، شکریہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ امیر فیصل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. جی ہمیں گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے اور میں رہتا عراق میں ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے وقت دیا. جی میں ہمارے بنیادی عقائد کے بارے میں کچھ گزارش کروں گا، بہت ہی مختصر. ہمارا بنیادی عقیدہ توحید الہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں سمجھتے. اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. لا الہ الا اللہ یہ ہمارے کلمے کی بنیاد ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. اس کے بعد علی ولی اللہ کہ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور امام علی علیہ السلام کے بعد ہم 11 ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو نسل امام علی علیہ السلام سے ہیں، ہم ان کی امامت کے قائل ہیں. ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض سمجھتے ہیں، اللہ کے خلیفہ سمجھتے ہیں، اللہ کے جانشین سمجھتے ہیں. محترم ہادی صاحب، جہاں تک ہماری جانکاری میں ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پہلے تو وہیں سے کافی کچھ کانٹرڈکشنز ہمیں سننے کو ملتے ہیں. خیر وہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ بعد میں لے لیں گے. تو ان کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ خلافت راشدہ قائم ہوئی ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر صاحب، سیکنڈ عمر صاحب، تھرڈ عثمان صاحب اور فورتھ نمبر پہ علی صاحب خلیفہ بنے ہیں. اور ہمیں یہ بھی جانکاری دی جا رہی ہے کہ آپ شیعہ لوگ جو 3 شروع کے خلفاء ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے غلط طریقے سے اقتدار پہ قبضہ کیا. تو آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کیا؟ کیا آپ ان لوگوں کو خلیفاؤں کو صحیح خلیفہ مانتے ہیں یا خلیفہ بالجبر؟ کیا کہنا چاہیے سر، شیعہ کیا مانتے ہیں بتائیں. شکریہ.
جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ اپنی حیات میں ہی مقرر فرمایا تھا، اور اس میں اہل سنت کے جو بزرگان ہیں حضرت ابوبکر، عمر وغیرہ، انہوں نے بھی جو ہے نبی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد اور تہنیت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دی، لیکن بعد میں یہ لوگ مکر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکفین اور تجہیز میں جو ہے نا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مصروف تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن وغیرہ میں مصروف تھے، تو یہاں سے جو ہے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور چند اور جو صحابہ تھے، انہوں نے جو ہے ایک سقیفہ بٹھایا، ایک سقیفے میں، اس سقیفے میں جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے ایک خلیفہ کو چن لیا، حالانکہ جو ہے اللہ کا خلیفہ موجود تھا، نبی کا خلیفہ موجود تھا، انہوں نے اپنی طرف سے ایک خلیفہ بنایا۔ تو یہ خلافت جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت تھی اور ہے، اور خلافت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی رہے گی۔ لیکن یہ جو بیچ میں ڈاکہ زن آئے، ان کے بارے میں ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی جو ہے حق پر نہیں تھے، انہوں نے غصب کیا، یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق تھا جس پر یہ لوگ جبراً قابض رہے۔ تو امیر فیصل بھائی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو ہے نا یہ باطل پر تھے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ میں جا کے، ان کی کرسی میں جا کے بیٹھیں، ان کے مقام میں جا کر بیٹھیں۔ یہ مقام امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور انہوں نے ظلماً و جوراً اس خلافت کے اوپر یہ لوگ قابض رہے، اگرچہ حقیقت میں خلافت علی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہے، لیکن یہ ظاہری طور پر انہوں نے تمام امور مملکت کو، تمام اسلامی ریاست کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیے رکھا، اور اسلام کا ایک مسخ شدہ ایک ورژن انہوں نے ایجاد کیا، کیونکہ ان کے تو فضائل ایسے نہیں تھے، ان کے مناقب تو ایسے نہیں تھے کہ جو ہے نا ان کو کوئی فضیلت دیتا، لیکن انہوں نے اپنے دور میں اتنے فضائل بنائے اپنے، اور جھوٹی حدیثیں اتنی بنائی کہ جو ہے نا آج کا ہمارا عام جو مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اسلام کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، یار یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو حق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے نا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کے دور میں بہت ساری حدیثیں بنائی گئی، ان کی فضیلت پر کوئی حدیثیں نہیں تھی، بہت ساری حدیثیں بنائی، اپنے شان میں انہوں نے حدیثیں بنائی، جبکہ جو ہے نا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں، ان کو جو ہے نا کوئی اس طرح کی آزادی نہیں تھی، گورنمنٹ کے اپنے جو ہے نا خطیب اور حدیثیں سنانے والے مقرر کیے ہوئے تھے، کوئی عام آزاد خیال صحابی جو ہے نا اپنی طرف سے حدیثیں بیان نہیں کر سکتا تھا، بہت سخت پابندیوں میں فقط اور فقط گورنمنٹ کا ورژن چلتا رہا، اور آج تک مسلمان اسی ورژن کو جو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا تھا، اس ورژن کو اسلام سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی اسلام نہیں ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا اعلان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کر دیا تھا، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو یہ بالکل بھی اختیار نہیں تھا کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اپنی طرف سے کوئی خلافت پر قابض ہوتے، کیونکہ یہ خلافت ہی اصلاً جو ہے نا امور الہیہ میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے امور میں سے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہیں، اور اپنی طرف سے لوگ جو خلیفے مقرر کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ اور یجعلکم خلفاء الارض، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کیا تم لوگ زمین میں خلیفہ بناتے ہو؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہے؟ تو خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا امر تھا، اللہ کے حبیب نے اعلان کرنا تھا، اور اللہ کے حبیب نے اس بات کا اعلان کیا تھا، لیکن اس کو سر پشت ڈال کے سب کچھ جو ہے نا بلا کر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے جو ہے نا اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ حالانکہ اس میں امیر فیصل بھائی، جب اللہ کے حبیب کا انتقال ہوا نا، تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور تجہیز پر جو ہے نا مشغول تھے، ادھر سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور چند اور صحابہ نے وہاں ثقیفہ بنو ساعدہ میں جا کے انہوں نے اپنی کارروائی ڈالی، اور کس بنیاد پر وہ خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر کو کس بنیاد پر خلیفہ بنایا گیا؟ آپ اس بات پر غور کریں، جس بنیاد پر انہوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا ہے، اس بنیاد پر بھی جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر خلافت کے اہل نہیں ہے۔ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ لوگ بھی اگر خلیفہ بناتے ہیں، جبکہ جو ہے نا یہ اللہ کے قرآنی حکم کے خلاف ہے، اگر پھر بھی اگر تسلیم کیا جائے تنزلاً، اس کے باوجود حضرت ابوبکر جو ہے نا خلافت کے اہل نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر کی خلافت اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے اپنی خلافت کو کلیم کیا ان انصار کے سامنے، انصار نے اپنا ایک خلیفہ بنایا تھا، ان کا ایک نومینیٹ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو وہ خلافت ملے گی، جبکہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے یہ استدلال کیا کہ چونکہ ہم قریش میں سے اور نبی کے قریب ترین ساتھی ہیں، لہذا خلافت ہمیں ملنی چاہیے۔
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو دلیل بنا کر انہوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا، جبکہ حقیقت آپ دیکھ لیں امام علی علیہ السلام سے زیادہ قریب تو حضرت ابوبکر نہیں ہے۔ اگر اس استدلال کو بھی قبول کیا جائے اہل سنت کا، تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین فرد تو امام علی علیہ السلام ہے، تو اس بنیاد پر بھی امام علی علیہ السلام کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود جی ابیر فیصل بھائی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امام علی علیہ السلام کی قربت کا، کہ کیا حضرت ابوبکر نبی پاک کے قریب ہیں یا امام علی قریب ہیں۔ ایک تو آپ خونی طور پر دیکھ لیں، رشتے کے اعتبار سے دیکھ لیں تو حضرت ابوبکر دور کے ہیں، بہت دور کے ہیں۔ امام علی علیہ السلام خود بنو ہاشم کے ہیں، ٹھیک ہے نا آغا جان، اور حضرت ابوبکر عمر وغیرہ تو بالکل دور کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خود ایمان اور جو ہے نا ان کے اپنے تقوی کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی اس اندر خصوصیت کیا ہے، کون کون سی خصوصیت ہے، اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو امام علی علیہ السلام نفس رسول ہے، قرآن مجید کے آیات گواہ ہیں۔ جب نجران کے نصارہ کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا اعلان کیا تو دعویٰ یہ تھا، اس مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئے، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئے، تم اپنے جان سے قریب لوگوں کو لے کے آؤ، اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو ایسے تطبیق دیا، عورتوں کی جگہ میں جناب صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی ان کو لے کے گئے، اپنے بیٹوں کی جگہ میں امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے، اور اپنے نفس کی جگہ میں، اپنے یعنی جان سے قریب کی جگہ میں، اپنی جان کی جگہ میں امام علی علیہ السلام کو لے گئے۔ تو ان سے قریب تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم از لحاظ حسب و نسب، ہم از لحاظ ایمان و تقوی اور خصوصیات صلاحیات کے امام علی کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آغا جان چلے، اگر آپ حضرت ابوبکر اور امام علی علیہ السلام کا تقابل کریں گے تو حضرت ابوبکر کوئی عالم فاضل کوئی شخص نہیں تھے۔ یہ اہل سنت کی صحیح روایات میں ہے نا، ان کو جو ہے نا ارث کے معاملات ان کو بالکل پتہ نہیں چلتے تھے۔ ان کا خود اپنا اقرار ہے کہ جو ہے نا ارث کے معاملات مجھ سے مت پوچھو، مجھے نہیں معلوم۔ یعنی خود بندہ اقرار کر رہا ہے، خود بندہ اقرار کرتا ہے کہ بھائی علم میں جو ہے نا اتنا ماہر نہیں ہوں۔ خود اپنے پہلے خطبے میں جب وہ خلیفہ بنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں رسول کی سیرت کے مطابق کوئی کام کروں تو وہ ٹھیک ہے، اگر میں رسول کی سیرت سے ہٹ جاؤں تو تم لوگ مجھے ٹوک دینا۔ یعنی اس کو خود بندے پر اعتبار نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ کیا کام کرنے والا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ شاہد بنا رہا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو تم لوگ بتا دینا میں غلط کر رہا ہوں۔ تو ایسا بندہ ہے۔ جبکہ امیر کائنات کے بارے میں، امام علی علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی شہر علم میں آنا چاہتا ہے تو اس باب سے آئے، اس دروازے سے آئے۔ تو جو دروازہ علم ہے اس کو چھوڑ کے ہم نے اب کس فضیلت اور کون سی فضیلت، یعنی اصلاً امام علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر اور عمر وغیرہ کا کوئی تقابل بنتا ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس استدلال کے اوپر سقیفہ میں جو ہے نا اپنی خلافت کو کلیم کیا۔ اب میں دوسری دلیل جو اہل سنت کی ہے نا، میں خلافت کے اوپر میں اس پر آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو پہلی دلیل تھی وہ تو آپ کے سامنے ہے، امام علی کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے ابوبکر کے ساتھ، ابوبکر کوئی چیز نہیں ہے امام علی کے سامنے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات آ جائیں کہ بھائی اجماع کے ذریعے سے اہل سنت کے نزدیک ایک نظریہ ہے کہ جو ہے نا وہ اجماع کے ذریعے سے جو ہے نا خلیفہ بنتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہاں ہے اجماع، کہاں ہے اجماع؟ امام علی علیہ السلام تو اس میٹنگ میں ہے ہی نہیں جس پہ ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ یعنی جو کل ایمان تھا، جو جان رسول تھا، جو باب علم تھا، جو نفس رسول تھا، وہ تو اس میٹنگ میں شامل ہی نہیں۔ تو کہاں کاہے کا اجماع، کس چیز کا اجماع؟ پورے بنو ہاشم میں سے کوئی بھی اس خلافت کے اس سقیفے میں موجود نہیں تھا جنہوں نے ابوبکر کو چنا، کوئی بھی نہیں تھا بنو ہاشم میں سے۔ یعنی خود نبی کا خاندان بالکل علیحدہ ہے یار، نبی کا خاندان بالکل اس معاملے میں ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیسا اجماع، کس چیز کا اتفاق ہو گیا بھائی؟ جب خود آل رسول کے گھر والے اس میں شامل نہیں ہے تو کس چیز کا اتفاق ہوا، کیسے اتفاق ہوا، کیسے اجماع ہوا، کیسے سارے مسلمان متفق ہو گئے؟
امیر فیصل بھائی آپ اس بات پر غور کریں، خود ابو بکر کے مقابل میں جو بندہ تھا اس خود نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی. انصار نے جس شخص کو نومینیٹ کیا تھا خلافت کے لیے اس نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی، عمر کی بیعت نہیں کی. کہاں ہے اتفاق؟ اجماع کہاں ہے؟ اجماع کہاں ہوا؟ تو کوئی اجماع بھی نہیں ہوا. اگر ہم فرض کر لیں تنزلاً، ہم اہل سنت بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، یار چلے آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے مان لیا بھائی مان لیا، تو اس اصول پر قائم رہنا ہے نا آپ نے کہ بھائی اجماع سے خلافت ملے گی، یعنی اجماع کے ذریعے سے خلافت ملے گی. ٹھیک ہے، اگر جی تمہارے اجماع میں جناب فاطمہ الزہرا نہیں ہے، علی مرتضیٰ نہیں ہے، چلو مان لیا یار تمہاری بات مان لیا، ان اہل بیت کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہارے نزدیک، مان لیا یار چلو یہ لوگ جو ہے نا مسلمانوں کی لسٹ سے باہر ہیں، وہ اجماع یہ نہ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، چلو آپ کے اجماع کو بھی مان لیا. لیکن اس اصول پر قائم کیوں نہیں رہتے؟ تو حضرت عمر کو کون سے اجماع نے جو ہے نا خلیفہ بنایا؟ حضرت عمر کو تو ابو بکر نے وصیت کر کے اس کو جو ہے نا خلیفہ بنا لیا. کہاں گیا وہ اجماع تمہارا اصول؟ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب ابو بکر کے بارے میں وہ آ گیا تو آپ نے اجماع کا دلیل لایا، چلو مان لیا یار، لیکن عمر کے لیے اجماع کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے؟ عمر کو تو حضرت ابو بکر وصیت کر کے اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اور وصیت بھی کن حالات میں کر رہے ہیں؟ وہ خود بے ہوش ہیں، ان کے سامنے ایک رقعہ ایک ورقہ پڑا جاتا ہے کہ میں جو ہے نا عمر کو جو ہے نا خلیفہ بنا رہا ہوں، حالانکہ وہ بے ہوش تھے، ہوش میں آتے تھے بے ہوش ہوتے تھے، حالات ہذیانی کیفیت میں تھے. ٹھیک ہے، اب اس بات سے جو ہے نا ہمارے مسلمان بہت غصہ ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے ابو بکر کے بارے میں کہا کہ یہ ہذیانی کیفیت میں تھے. ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہوش میں آتے تھے بے ہوش ہوتے تھے، ہوش میں آتے تھے بے ہوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح حضرت عمر کو ہو رہا ہے. لیکن آپ کو یہاں پر آپ کو اہانت لگی کہ اگرچہ میرا اہانت کا مقصد نہیں ہے، حقیقت بیان کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر یہ تہمت آپ لوگوں نے لگائی، حضرت عمر نے لگائی کہ وہ ہذیان بول رہے ہیں. وہاں پر آپ کو کوئی اہانت نظر نہیں آئے گی. تو اپنے سٹینڈرز کو ذرا چیک کرو، یہاں پر کہاں ہے ابو بکر نے جو ہے نا حضرت عمر کی خلافت کے لیے کوئی اجماع قائم کیا ہو؟ کہاں ہے وہ اجماع؟ چلو آپ خوش رہے ہیں، مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس اصول پہ قائم رہنا. تو پھر اب حضرت عثمان کو کیسے خلیفہ بنایا؟ یعنی آپ کے سابقہ سارے اصول ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے ہیں. اب حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے لیے حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنا دی، اور کمیٹی میں ایسے لوگوں کو رکھ دیا جو حضرت عثمان کو ہی منتخب کریں گے. اتنا دغلا پن! کوئی ایک اصول میں تو قائم رہو. تو امیر فیصل بھائی، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے پاس کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس پر وہ خود قائم رہ سکتے ہیں. ایسی دلیل نہیں ہے جس کے وہ خود پابند ہیں، خود ہی پابند نہیں ہے، ہمیں پابند کرانے پہ آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، کیا میں نے ابھی 3 خلفاء کو کیسے سلیکٹ کیا ہے ان لوگوں نے، میں نے اس کو بتایا، کیا ان میں کوئی ایک میل ہے؟ کوئی ایک چیز میں بھی میل ہے اس میں؟ آپ مجھے بتا دیں. پھر اگلا آپ کا کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے گا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. جی محترم ہادی صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے جو بھی جانکاری اب تک دی ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ٹاپک کو ایک ٹائم میں لیں اور اس کے سوال ہم کر لیں تاکہ سیشن چھوٹا بھی رہے، ریکارڈز وغیرہ بنانے میں بھی آسانی رہے اور لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آئے. آپ نے جو بھی جانکاری اب تک دی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سوال بہت شارٹ میں بتا دیجیے، پھر میں اگلے سوالات کر لیتا ہوں. کہ ابو بکر جی کے دور خلافت میں یہ سنا جاتا ہے کہ رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں گئی ہیں کچھ مطالبہ لے کر. تو اس مطالبے کا بس 1-2 منٹ میں آپ بیان فرما دیں کہ کیا ان کا مطالبہ تھا، کیا رزلٹ رہا، اور ابو بکر صاحب نے کیا جواب دیا. اس کے بعد میں اپنے سوالات پیش کرتا ہوں. سر تھینک یو. جی امیر فیصل بھائی، حضرت ابو بکر کی بیعت حضرت زہرا نے نہیں کی، کبھی نہیں کی، حتی ماتت، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئی آپ نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی تھی اس نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی. تو امیر فیصل بھائی، اگر حضرت زہرا ابو بکر کی بیعت نہیں کریں گی تو کیا ابو بکر اتنی آسانی سے چھوڑتے؟
انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی میراث پر قبضہ جما لیا. وہ میراث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنی تھی، بخاری کے مطابق، میں اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا، حضرت ابوبکر نے حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے حقوق کو اس جھوٹی حدیث کے ذریعے سے رد کر دیا کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو کوئی میراث نہیں ملے گی. جب حضرت ابوبکر نے یہ جھوٹی اپنی گڑی ہوئی حدیث سنائی تو حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے ابوبکر سے کہا، اے ابوبکر، تم اپنے باپ کی میراث پاؤ، میں نہ پاؤں. تمہیں تو تمہارے باپ کی میراث ملے، مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے، کیوں؟ کون سے قرآن میں ہے، کون سے حدیث میں ہے؟ کیا میرے باپ خود قرآن کی خلاف کرے گا؟ کیا قرآن میں میراث کی تقسیم کا حکم نہیں ہے؟ الغرض امیر بھائی بہت استدلال، ایسے دلائل حضرت جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے دیے کہ ابوبکر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں بنا. اس کے باوجود اس نے ایک چیز بھی جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں دیا، اور اپنی اس بات پر ڈٹا رہا کہ جو ہے نا انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی. حالانکہ قرآن مجید کی آیات بالکل واضح دلالہ ہے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلے ہم ہمارے بھائی، ہم کیونکہ ہم اہل سنت بھائیوں سے بہت محبت کرتے ہیں نا، بہت محبت کرتے ہیں. چلے بھائی، حضرت زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنا حق کو مانگنے گئی، ابوبکر نے کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہو گئی، تو حضرت زہرا کو تو خوش ہونا چاہیے، اپنے بابا کی حدیث سن کے تو خوش ہونا چاہیے. ناراض کیوں ہو گئی؟ ناراض کیوں ہو گئی بھائی؟ کیا حضرت زہرا اپنے باپ کی حدیث سن کر ناراض ہوں گی؟ اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو چلو کچھ سمجھ میں بھی آتا، لیکن یہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے. سیدۃ النساء العالمین جو خواتین، جنتی خواتین کی سردار ہیں، وہ اپنے بابا کی حدیث سن کر کیوں ناراض ہوتی؟ تو حضرت زہرا ابوبکر پر ناراض ہو گئی کیونکہ حضرت ابوبکر نے حق غصب کرنے کے لیے صرف ایک ہیلا بہانہ بنایا تھا. اور حضرت زہرا کی ناراضگی ایسی ہے امیر فیصل بھائی کہ حضرت زہرا نے ابوبکر کو اپنے جنازے میں آنے سے روک دیا، وصیت کی کہ ابوبکر میرے جنازے پہ نہ آئے، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے تاکہ یہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی میرے جنازے میں نہ آئے. اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو رات کی تاریکی میں دفن کیا. امیر فیصل بھائی، آپ اس بات پر ذرا غور کرو، نبی کی شہزادی ہے، خاتون جنت ہے، جنتی خواتین کی سردار ہے، ان کی قبر مخفی ہے، مخفی. رات کی تاریکی میں ان کے قبر میں اتارا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں کسی کو بلایا نہیں جاتا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یار اہل بیت کی تنہائی کیسی ہے، کیا سلوک کیا گیا اہل بیت کے ساتھ. آپ اس بات کے اندازہ لگا سکتے ہو نا کہ رات کی تاریکی میں چند گنے چنے لوگ، بعض روایت کے مطابق 4 افراد، بعض روایت کے مطابق 6 افراد، زیادہ سے زیادہ 9 افراد تھے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر میں، اور مخفی رکھی. حضرت علی علیہ السلام نے قبر زہرا کو مخفی رکھی. کیوں مخفی رکھی؟ بتایا نا یہ ہمارے مسلمان کہ حضرت زہرا کی قبر کو کیوں مخفی رکھا گیا. کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، اور اگر بیوی کی جائیداد تھی تو اس کے شوہر کا اتنا حصہ. اور یہ کہہ دینا کہ رسول اسلام صاحب کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور ان کو بچے کو نہیں ملے گی تو قرآن شریف کے خلاف فیصلہ ہے، رسول اسلام صاحب کی تعلیمات کے خلاف فیصلہ ہے. سر، اس میں ہم آج کا آخری سوال لے لیتے ہیں محترم، کہ بہت صاف سی بات ہے، برا مت مانیے گا، آج آپ سے پہلا انٹریکشن ہے میرا. تو جیسے کہ یہ بات پکی ہے اور بالکل تاریخ میں لکھی ہوئی ہے صاف ستھرے الفاظوں میں کہ جب رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے موقع پر تشریف لائے، مکہ کے بارڈر پر، تو کوئی عباس صاحب تھے، وہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے ہیں ابو سفیان کا، اور یہ کہا ہے کہ اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو بیعت لے لو. اور ابو سفیان بالکل بھی تیار نہیں تھے بیعت لینے کے، بٹ ان کی باتیں جب سمجھ میں آئی کہ اگر بچنا ہے یا اپنی جان کی امان چاہتے ہیں تو وہ اس میں شامل ہو جائیں، اور انہوں نے بیعت لے لی. اور ظاہر سی بات ہے کہ پولیٹیکلی یہ بہت بڑا غلط قدم تھا مسلمانوں کا،
یا مسلمانوں کے جو لیڈر ہوں گے اس وقت ان کا، کہ جس آدمی کو مسلمانوں نے لوٹا، جس کے قافلے کو برباد کر دیا، اس کو ہی اپنے اندر شامل کر لیا اور بعد میں امپورٹنٹ پوسٹ دی، اور وہی آدمی یا اس کی نسلیں چوہے کی طرح کریدتی چلی گئی، اور انجام کار معاملہ کربلا تک پہنچا، اور سفیان کے پوتے نے ہی رسالت کے خاندان کو لگ بھگ ختم کر دیا۔ خیر، میرا مقصد یہ تھا ان سب باتوں سے کہ جب ایسا ہوا ہے سفیان کے ٹائم میں، تو اب یہ معاملات جب بھی ہوئے ہیں، رسول اسلام صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو بھی منع کیا گیا کہ ان کی میراث نہیں ہے، دیا نہیں گیا، وہ ناراض نہیں، سب کچھ معاملات رہے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ امپورٹنٹ بنتا ہے کہ حضرت علی جو کہ شیر خدا کہلاتے ہیں، وہ آخر کیوں چپ رہے؟ ایک خلیفہ، دو خلیفہ، تین خلیفہ بن گئے، آتے رہے جاتے رہے، وہ کیوں خاموش رہے؟ کیا میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ دوں کہ وہ خاموش اس لیے رہے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ادھر طاقت تھی، ادھر فوج تھی، ادھر سب کچھ تھا، اور ان کا کوئی بھی قدم اٹھائے گا ان کی جان کا خطرہ بن سکتا تھا؟ یا انہوں نے وہی والی پالیسی اپنائی کہ چپ چاپ ویٹ اینڈ واچ، اور کبھی موقع ملا تو دیکھیں گے، جیسے کہ سفیان علیہ الصلاۃ والسلام آف مسلمان نے اپنائی تھی؟ سر بتائیں، شکریہ۔ امیر فیصل بھائی، دو سوال ہیں آپ کے۔ پہلا سوال ابو سفیان کے بارے میں۔ ابو سفیان میں آپ کو بتاتا ہوں، گزارش کرتا ہوں آپ کو جو ہے نا، شیعہ بھی جو ہے نا ایک لٹریچر ہے، اس کے مطابق بھی آپ کو کبھی کبھی سننا چاہیے۔ آپ جو ورژن دے رہے ہیں یہ ان کا ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کا ہے۔ میں آپ کو ہمارا ورژن دیتا ہوں جو حقیقی ہے، حقیقت اس میں ہے۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی اور اس کے خاندان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جلیل القدر شخصیات کا قتل کیا ہے۔ حمزہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل آپ تاریخ میں ملاحظہ کریں کہ اس کی، ابو سفیان کی وائف نے اس کے حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کے چبایا۔ تو ایسا خاندان تھا، ان کے کرتوت ایسے تھے، اتنے انہوں نے مظالم کیے ہوئے تھے، مسلمانوں کا قتل کیا ہوا تھا، خود نبی کے گھر والوں کا قتل کیا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص اسلام قبول کرے گا اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس کو معاف کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ابو سفیان یہ لوگ، ان لوگوں نے دیکھا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی ہے، ان کی فتح ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے جو ہے نا ظاہری طور پر اسلامی قوانین کے اوپر عمل کیا۔ ظاہری طور پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجا کے کلمہ پڑھا ہی نہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کبھی کیا ہی نہیں، انہوں نے رسول پاک پر کبھی ایمان لایا ہی نہیں، کبھی نہیں لایا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اہل سنت لا کے دکھا دے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا، کبھی نہیں لایا۔ ہاں، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اور اچھے موقع کے تلاش میں اس نے جو ہے نا تب چپ سادھ لی، لیکن بعد میں جو ہے نا اس کے بیٹوں نے اور انہوں نے جو ہے نا جو کچھ کیا، کربلا تک واقعہ جیسا آپ نے بیان کیا انہوں نے کیا۔ جی امیر فیصل بھائی، حضرت علی علیہ السلام کبھی خاموش نہیں رہے، ہاں جنگ نہیں کی لیکن خاموش نہیں رہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نا تلوار اٹھائے لوگوں کا قتل شروع کرے، نہیں کیا نا امام علی علیہ السلام۔ اس میں بھی مصلحت ہے، اسلام کو اندر سے ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے جنگ نہیں کی، لیکن اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہے، اپنے حق کا دفاع کرتے رہے۔ جب بھی جہاں بھی موقع ملا آپ اپنے حق کا دفاع کرتے رہے۔ میں آپ کو ایک روایت کا مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعد میں جب ابو بکر وغیرہ کی وہ خلافت کا ان لوگوں نے سقیفے میں اپنا فیصلہ کر لیا، تو لوگ امام علی کی باتیں سن کے یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہا یا علی، اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح مستحق خلافت سمجھتے تھے تو آپ کیوں نہیں آئے اس وقت سقیفہ کے دن آ جاتے اور اپنے یہ جو آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں یہ اس دن بتا دیتے۔ تو امام علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں اس وقت نبی پاک کو غسل و کفن چھوڑ کے کیا میں تم لوگوں کے ساتھ خلافت کے لیے لڑنے کے لیے آتا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جو ہے نا اپنے حق کا دفاع نہیں کیا، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا، کرتے رہے، بالکل کرتے رہے۔ ہاں، جنگ نہیں کی، ان کے خلاف جو ہے نا تلوار سے ان کے سر قلم نہیں کیے، اس میں بھی مصلحت ہے،
وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے نا اسلام کو اندرونی اس طرح جو ہے نا قتل و غارت گری میں، ابھی اسلام جدید اسلام ہے، ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا، اور اسلام کو آپس کی لڑائیوں میں اس طرح الجھایا جائے، امام علی نہیں چاہتے. اس لیے انہوں نے اس کے خلاف قتال نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اپنے حق کا تو دفاع کرتے رہے، ہر جگہ کرتے رہے. محترم، میرا حادی صاحب بہت چھوٹا سا سوال تھا کہ پہلی، دوسری، تیسری خلافت بھی گزر گئی، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کا انتقال یا وصال رسول السلام صاحب کے 6 مہینے بعد بھی ہو گیا، ان کو رات کے اندھیروں میں دفنا بھی دیا گیا، تو آخر علی صاحب کیا کرتے رہے؟ کیوں وہ خاموش رہے؟ ایک ایسی بیوی خدا نے ان کو عنایت کی تھی جس کو کہ خاتون جنت کا اسٹیٹس دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا اسٹیٹس تھا. اور میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کو اگر سوئی چبھتی ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اتنا سب کچھ ہوتا رہا اور علی جی خاموش رہے، آخر کیوں سر؟ اس کا وجہ بتا دیجیے. اور یہ لاسٹ کوشچن ہے سر، انشاءاللہ پھر اگلے والیوم میں بات کریں گے. بہت شکریہ. اور امیر فیصل بھائی فدق کا مطالبہ بھی، حق زہرا کا مطالبہ بھی کرتے رہے امام علی علیہ السلام، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہے. خود صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں، کہ امام علی علیہ السلام عمر کے دور میں بھی حق زہرا کا مطالبہ کرتے رہے. حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، حضرت ابوبکر نے بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے نا آقا جان؟ اور خود حضرت عمر خود اقرار کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، کہ امام علی نے جب حق کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ کل ابوبکر کے پاس بھی گئے تھے، ابوبکر نے نہیں دیا، کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو تم علی اور عباس نے کل ابوبکر کو جھوٹا، خائن اور غدار سمجھا تھا، آج تم لوگ میرے پاس آئے ہو یہ حق کا مطالبہ کرنے کے لیے، میں بھی نہیں دیتا. اس کے بعد خود عمر نے کہا تم مجھے بھی خائن اور جھوٹا غدار سمجھتے ہو، خائن بھی سمجھتے ہو، جھوٹا بھی سمجھتے ہو، غدار بھی سمجھتے ہو. یہ خود حضرت عمر کا اقرار موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو کیا سمجھتے ہیں. کیا یہ حق کا دفاع کرنا، حق کا مطالبہ کرنا نہیں ہے امیر فیصل بھائی؟ امیر فیصل بھائی، امام علی خاموش نہیں رہے. میں آپ کو حوالہ جات کے ساتھ میں بیان کروں گا، ایک ایک حوالے کے ساتھ، کہ امام علی خاموش نہیں رہے. یہ تو ہمارے ناصبیوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ ہمارے اہل سنت کا پروپیگنڈا ہے کہ علی خاموش رہے. کہاں خاموش رہے؟ یہ صحیح مسلم چیخ چیخ کر کے رہی ہے کہ حضرت علی جو ہے نا حضرت ابوبکر کے پاس بھی حق زہرا کا دفاع کرنے گئے، حضرت عمر کے پاس بھی حق زہرا کا دفاع کرنے گئے، مانگنے کے لیے گئے، لیکن نہیں ملا، نہیں دیا گیا. اور وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، خود حضرت عمر اقرار کرتے ہیں کہ علی حضرت ابوبکر کو بھی خائن سمجھتے ہیں، غدار سمجھتے ہیں، اور حضرت عمر کو بھی خائن سمجھتے ہیں، غدار سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کے پاس جب پوری حکومت ہو اور علی مرتضیٰ تنہا ہو جائے، اکیلے ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں نا. تلوار تو نہیں اٹھا سکتے، تلوار کے لیے تو باقاعدہ ان کے لیے فورس چاہیے. پوری ایک حکومت کے خلاف جو ہے نا جنگ لڑنے کے لیے تو فورس چاہیے. فورس تو نہیں تھی امام علی کے پاس، فورس ساری حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان کے ساتھ تھی. وہاں پر تو وہ فورس وہ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو امام علی کہاں سے کرتے؟ آپ مجھے بتائیں. امام علی کوئی جنگ کرنا، اگر مطالبہ صرف جنگ سے ہی ہوتا ہے تو امام علی کے ساتھ ساتھی کہاں تھے؟ لیکن اگر مطالبہ زبان سے بھی ہوتا ہے، احتجاج سے بھی ہوتا ہے، تو امام علی نے احتجاج بھی کیا، زبان سے بھی کہا، احتجاج بھی کیا، ظالموں کے منہ پہ جا کر بھی کہا. اور انہوں نے خود گواہی دی، صحیح مسلم گواہی کے لیے موجود ہے کہ امام علی ان سے مطالبہ کرتے رہے اور امام علی ان کو جھوٹا اور خائن اور غدار کہتے تھے. جی امیر فیصل بھائی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی جنگ لڑی ہے نا، یہ ہمارا اصول ہے اور یہ تاریخی شواہد سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ جب بھی لڑی ہے اپنے دفاع میں لڑی ہے، دفاعی جنگ ہے، یا کسی مسلمان کے دفاع میں، یا اپنی سرحد کے دفاع میں، یا کفار و مشرکین کے جو پلانس وغیرہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کریں، ان حملوں کو زائل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی. خود سے ابتدائی جنگ نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود سے کسی کفار کے جو ہے نا اس پہ جا کے جو ہے نا خود سے حملہ ہوا اور وہاں سے کوئی خطرہ نہ ہو.
جہاں سے خطرہ تھا وہاں سے جنگیں لڑی ہیں. ہاں تو اسی طرح کی جنگ جو ہے نا یہ حضرت ہند جو کہ ابو سفیان کی بیوی ہے اس کے باپ اور بھائی اور چچا ان کا ایک جنگ میں قتل ہوا تھا. لیکن یار امیر فیصل بھائی یہ تو ایک قانون کے طور پر بھی نا یہ جنگ کا فیصلہ جو ہے نا قتل سے ہوتا ہے. ٹھیک آپ جنگ کسی کے ساتھ کرتے ہو تو اس کی بے حرمتی نہیں کرتے, اس کی جنازوں کی بے حرمتی نہیں کرتے. یہ تو انسانیت سے باہر کی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کا سینہ چاک کر کے چباؤ. یہ انسانیت میں نہیں پایا جاتا. لیکن اتنی شقی القلب خاتون تھی, اتنی پس ذہنیت کی خاتون تھی کہ انہوں نے یہ کوئی ری ایکشن نہیں ہو سکتا. امیر فیصل بھائی قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے. ٹھیک تو کفار نے بھی کئی سارے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں کئی سارے کفار کا قتل کیا, مسلمانوں نے قتل کیا. امام علی علیہ السلام نے کئی کفار کو قتل کیا. لیکن قتل کا بدلہ قتل تک ہوتا ہے. ہاں جنگ کے میدان میں اگر جنگ ہو تو قتل ہو جاتا ہے, انسان شہید بھی ہو جاتا ہے, مر بھی جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ انسانیت سے باہر کی چیز ہے کہ آپ جو ہے نا کسی شہید کے سینے کو چاک کر کے نکال کے اس کو چبا لو. یہ حیوانیت ہے بھائی, یہ حیوانیت ہے. محترم ہادی صاحب بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ, آپ نے یہ سیشن لیا سر. بہت سارے سوالات میں کر نہیں پایا, بہت سارے سوالات سلجھے رہ گئے, تو انشاءاللہ کافی سیشنز آپ سے درکار ہوں گے. اسی سیشن کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اپنے سوالات کے جوابات لیں گے. تو بہرحال یہ بھی آپ نے قبولا کہ اگر حمزہ صاحب کو قتل کیا گیا, ان کا کلیجہ چبایا گیا, تو اس کے مطلب ویلڈ وجہ تھی ہندا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, جو کہ سفیان علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی ممبر ہیں. اور مجھے اس بات کا میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ تو کہا کہ حضرت علی جی نے مطالبہ کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, بٹ انہوں نے کوئی وہ کیا. یہ انشاءاللہ پھر آپ سے حوالہ جات مانگیں گے سر. آج کے سیشن کے لیے آپ نے ٹائم دیا, جانکاری مہیا کرائی, آپ کا بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ اب آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے کسی سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی سوالوں کے ساتھ. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل. جی امیر فیصل بھائی انشاءاللہ میں آپ جب بھی حکم کریں گے ہم حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھ دیں گے, ایک بات جو ہم نے کہی ہے حوالے کے ساتھ رکھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, تمام گروہ ممبران کو. اگر میری کسی بھی بات سے اذیت پہنچی ہے تو میں ان سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا اصولی موقف ہے, اسی کی دل آزاری نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. محترم ہادی صاحب, ہمیشہ ہمارا موقف یہی رہتا ہے کہ ہم کنسرننگ لوگوں سے کنسرننگ فرقاز کے ریگارڈنگ جانکاری لے لیں اور اسے پیور ڈسکشن گروپ میں لائیولی پیش کر دیں سر. ہم سبھی لوگوں کو نیوٹرلی سنتے ہیں اور ایک ڈیموکریٹک وے آف سسٹم سے سنتے ہیں سر. آپ نے جو بھی جانکاری یہاں پہ رکھی وہ سب لوگوں نے سنی بھی اور ریکارڈ بھی ہوئی. انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ سیشنز میں ویل سیٹل ٹائم پر ڈسکشنز ہوتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. جو بھی معلومات آپ نے دی, آپ نے وقت دیا, اس کے لیے خدا آپ کا بھلا کرے سر. شکریہ, جزاک اللہ ونس اگین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.